نصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. آمنت بالله صدق الله العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. باواز بلند پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. حمد و صلوات کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے ایک آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. اس کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. فرمایا وتؤمنون باللہ، اور اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہو. برادران اسلام، آج چونکہ بدعقیدگی کی یلغار ہے، جب سے یہ سوشل میڈیا والا سلسلہ شروع ہوا ہے، ہر بندہ اپنے تئیں محقق بنا ہوا ہے. جو بھی چھوٹی موٹی تحقیق کرتا ہے وہ نیٹ پہ ڈال دیتا ہے، اور ہر بندہ ایک الگ فرقہ نظر آتا ہے. تو زیادہ تر اہل سنت و جماعت کے عقائد پہ زیادہ تر ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. ہمارے عقیدے کو عجیب قسم کے بے بنیاد اعتراضات کر کے ہماری نوجوان نسل کے ذہن کو، ایمان کو خراب کیا جاتا ہے، اور اسے اپنے اسلاف سے بدظن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس لیے میں نے
ضروری سمجھا کہ چند ضروری عقائد کے متعلق آج بات کی جائے۔ برادران اسلام، یاد رکھیے کہ ہمارا بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ بولیے کیا ہے عقیدہ توحید؟ یہ بنیاد ہے دین کی، اور اس بنیادی عقیدے سے آگے ہی باقی عقائد ہیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کی ذات کے بعد اس کے جملہ انبیاء پہ، اس کی کتابوں پہ، اس کے ملائکہ پہ، اس کے رسولوں پہ۔ لیکن سب سے بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ بولیے کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ آج کی تقریر زیادہ تر سمجھنے سمجھانے والی ہے، اس لیے آپ حاضر باش ہو کے بیٹھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، اللہ کے بارے میں ہمارا دو طرح کا عقیدہ ہے۔ بنیادی عقیدہ ہمارا رب کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے۔ آپ اور میں، بلکہ جو بھی مخلوق ہے، خواہ وہ انبیاء ہوں، خواہ وہ اولیاء ہوں، خواہ وہ ملائکہ ہوں، خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی کیوں نہ ہو، یہ جتنی بھی ذاتیں ہیں یہ ساری ممکن الوجود ہیں، اور اللہ کی ذات واجب الوجود ہے۔ کیا مطلب واجب الوجود کا؟ یعنی ہم ہیں تو ہمارے بنانے والا، ہمیں وجود بخشنے والا اللہ کریم ہے۔ انبیاء کو، اولیاء کو، ملائکہ کو، ان ساری چیزوں کو وجود دینے والا اللہ کریم ہے، اور اللہ کی ذات وہ ہے جسے کسی نے نہیں بنایا، وہ خود بخود ہی ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، وہ خود خالق ہے۔ اور پھر اگلی بات کہ اللہ کی ذات، آپ اور میں، اگر میں نہ ہوں تو یہ نظام کائنات کا چل سکتا ہے، آپ سارے نہ ہوں تو یہ کائنات کا نظام چل سکتا ہے، کیونکہ ہم ممکن الوجود ہیں۔ لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جس کے وجود کا ہونا اس لیے واجب ہے کہ وہ رب کی ذات نہ ہو تو یہ کائنات کا نظام نہیں چل سکتا، اس لیے اللہ کا ہونا ضروری ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں کچھ داریے آئے، آپ نے سنا ہوگا کہ کہنے لگے، داریے کون ہوتے ہیں؟ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ نظام قدرت کوئی ذات چلانے والی نہیں ہے، یہ خود بخود چل رہا ہے۔ تو ان داریوں سے امام اعظم ابو حنیفہ کا مناظرہ طے پا گیا، ڈیٹ فکس ہو گئی، فلاں دن مناظرہ ہوگا۔ تو جس دن مناظرے کا وقت تھا، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ جان بوجھ کے تھوڑا لیٹ آئے، مناظرے کے وقت سے، جو وقت کا تعین ہوا تھا اس سے تھوڑا لیٹ آئے۔ تو وہ جو جھوٹا تھا، وہ داریہ مناظر، اس نے شور مچانا شروع کر دیا، دیکھو مسلمانوں کا امام ہے اور دیر سے آیا ہے۔ آگے سے امام اعظم ابو حنیفہ جب پہنچے، آپ نے فرمایا میرا ایک گزر تھا جس لیے میں دیر سے آیا۔ وہ داریہ مناظر کہنے لگا، کیا تمہارا عذر ہے؟ بیان کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے، میں نے جس راستے سے گزر کے آنا تھا اس راستے میں دریا آتا ہے، میں جب دریا کے کنارے آیا، دریا میں پانی تھا، وہاں پہ کوئی کشتی اور ملاح وغیرہ بھی نہیں تھا۔
جس کی مدد سے میں دریا کو عبور کرتا، میں وہاں پہ کھڑا رہا۔ کھڑے کھڑے میں نے کیا دیکھا، میرے سامنے ایک درخت پیدا ہوا، میرے سامنے وہ درخت جوان ہو گیا، خود بخود اس کے پھٹے بن گئے، خود بخود کشتی تیار ہو گئی۔ میں اس کشتی میں بیٹھ کے یہاں تک آ گیا۔ اب وہ داریا مزید شور کرنے لگا، کہنے لگا دیکھیں ایک دیر سے آئے ہیں، دوسرا کیسا سفید جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بلا کیسے ہو سکتا ہے ایک درخت خود بخود پیدا بھی ہو، خود بخود وہ جوان بھی ہو جائے، خود بخود اس کے پھٹے تیار ہو جائے، خود بخود کشتی بن بھی جائے، اور خود بخود وہ کشتی چل کے دریا کے دوسرے کنارے تک آ جائے، یہ سارا جھوٹ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے، اے داریہ مناظر میری بات سن، کہ تو نے جو بات کی ہے اگر غور کرے تو میں مناظرہ جیت چکا ہوں۔ وہ کہنے لگا ابھی تو کوئی بات نہیں ہوئی، بات چیت نہیں ہوئی، مناظرہ کیسے جیت گئے؟ آپ نے فرمایا نادان، تو نے خود کہا ہے ایک درخت خود بخود لگ نہیں سکتا، اس کے خود بخود پھٹے نہیں بن سکتے، خود بخود کشتی نہیں بن سکتی۔ جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو یہ نظام قدرت بھی خود بخود نہیں چل سکتا۔